سیدی مرشدی وسیلتی محی الدین الغوث العظم واسع اللطف وبیر الامم وبارک وسلم بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ الامین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ایک پنکھے کا انتظام کرا دیجئے، ٹیبل فین اگر ہو، بڑا گرم ہو گیا ہے موسم ماشاءاللہ۔ معزز و مکرم خلفائے شہزاد حضور غوث اعظم، میری مراد مولانا حافظ شاہ محمد عابد حسین قادری الکاظمی، مولانا حافظ افتخار قادری الکاظمی صاحب، مولانا حافظ شہادت حسین قادری، اور آج کے اس بزم، اس جلسے فیضان قادریہ و کاظمیہ کے انعقاد میں انتہائی اہم کردار ادا کرنے والے مرید صادق محمد قدیر قادری الکاظمی حفظہ اللہ، مشائخ اعظام، عاشقان خیر الانام، غلامان رسول و آل رسول، وابستگان دامان غوث و خواجہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ آپ کے جذبہ ایمانی کو سلامت رکھے۔ بہت دیر سے آپ مختلف علماء کرام سے مختصر ہی صحیح بلکہ تعارفی خطابات سماعت کرتے رہے۔ مولانا عابد حسین قادری صاحب نے بھی اپنی محبتوں کا اظہار کیا، مولانا حافظ افتخار صاحب جو فاضل جامع نظامیہ بھی ہیں انہوں نے بھی کیا، پھر شہادت حسین قادری نے بھی کیا۔ میں ان سب کا شکر گزار ہوں، ان سب کے لیے دعا گو ہوں۔ اتنی بات ضرور کہوں گا کہ میں چھوٹا ضرور ہوں لیکن میری نسبت بہت بڑی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں اب بعض لوگوں کو گمان ہوتا ہے کہ حضرت بیٹھے ہیں، حضرت کے مرید ہی حضرت کی تعریفوں کے پھول باندھ رہے ہیں، حضرت مسکرا رہے ہیں۔ آج کل یہی چل رہا ہے نا، دو چار کو لے کر آ جاتے ہیں اور لا کر بٹھا لیتے ہیں، اور پورے انڈیا میں کیا انٹرنیشنل لیول پر بھی یہی چل رہا ہے۔ اس کے بعد اشارے ہوتے ہیں کہ آپ کو میرے بارے میں بولنا ہے، اور وہ سچ ہو کہ جھوٹ ہو لوگوں کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آپ لوگ بیٹھ گئے تو پیچھے والوں کو دکھتا نا، کہیں کیا حیدرآباد سے آ کے راستہ روک رہیں گے۔ ہاں شاباش۔ تو بہرحال انہوں نے جو کہا وہ سب سچ کہا، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے تھوڑا سا نفس موٹا ہو جاتا ہے، انسان ہی تو ہے نا۔ تو میں ان سے کہوں گا کہ بھئی آپ میرے بڑوں کی تعریف کریں، یہی ہماری تعریف ہے۔ آپ مولا علی کا نعرہ لگائیں، وہ ہمارے دادا ہیں۔ آپ داستان کربلا سنائیں، دنیا میں کوئی کسی نے ایسی قربانی نہیں دی جیسے سیدوں کے دادا امام حسین نے دی۔ آپ مولا علی کی شجاعت کی بات کریں، وہ ہمارے دادا ہیں، وہ سیدوں کی تعریف ہے۔ باپ دادا کی بڑائی ہی پوتے پاتوں کی بڑائی ہوتی ہے، ان کی اولادوں کی بڑائی ہوتی ہے، اور پیر کی بڑائی جو ہوتی ہے وہ دراصل مرید کی بڑائی ہوتی ہے۔ اب اگر ہر مرید کی بڑائی کرنے لگے تو پھر پیر کی بڑائی، پیر کے کارنامے، پیر کے فیضان، پیر کے معاملات کے بارے میں کیا گفتگو ہوگی۔ بہرکیف ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کی زبانوں پر کبھی حیدر کرار کا نعرہ ہوتا ہے، کبھی صاحب ذوالفقار کی سیرت ہوتی ہے، تو کبھی مظلوم کربلا، شہید اعظم امام حسین علیہ السلام کی قربانی، ان کی جرأت، ان کی ہمت، ان کا عزم، ان کی استقامت، ان کے استقلال،
اور ان کی بہادری کے چرچے ہوتے ہیں، کیونکہ سیدوں سے زیادہ بہادر کوئی قوم دنیا میں پیدا ہوئی نہیں ہے۔ اسی لیے کہ نہ علی سے بڑا کوئی شجیع پیدا ہوا، نہ امام حسین سے بڑا کوئی ہمت والا پیدا ہوا۔ بھئی جب آپ کسی سے مقابلہ کرتے ہیں تو آپ فیصلہ کر کے کرتے ہیں۔ محلے میں کوئی ایکسرسائز وغیرہ کر کے تگڑا ہو گیا، ہمارے ناگر کرنول کے ریحان قادری آئے تھے، کہاں گئے؟ کدھر ہے؟ ہاں ماشاءاللہ۔ میں بولا میاں تم اتنے تگڑے پھر ویجیٹیرین ہے کہتے آپ، شاکاہاری ماساہاری بھی نہیں ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا میرے کو مسجد کے آپ ماشاءاللہ خادم بھی ہیں اور مؤذنی کے فرائض بھی انجام دیتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی اب کوئی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ریحان میاں کو سامنے رکھ دو، اچھے اچھے بھاگ جاتے ہیں۔ تو غلطی سے اگر کوئی محلے میں کوئی تگڑا پیدا ہو گیا، طاقتور ہٹا کٹا، تو لوگ اب بھائی آپ لوگ پنکھا لگتا ہے میرے ہاستے، آپ لوگ تھوڑی سی لگ رہا، آپ لوگ ادھر دیکھ رہے، ادھر دیکھیے، آپ لوگ میرے پنکھے بنیے، میرے فین بنیے، وہ پنکھے کو چھوڑ دیجیے آپ لوگ، ہاں لگا دو بابا اس میں۔ تو بہرحال کوئی تگڑا وگڑا بن گیا تو لوگ اس کی مثال دیتے، ارے وہ گلی میں ذرا دیکھ سمجھ کے جانا، بھائی کو ادھر کیا ہے، بڈھا رہتا، کیا بڈھا نہیں رہتا، پہلوان رہتا، اور پہلوان بڑا خطرناک ہے، دیکھ سمجھ کے جانا گلی میں، نہیں تو ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کے چڑ دیتا، پوری گلی میں شروع ہو جاتی، وہ پہلوان کی وجہ سے ہوتی نہیں ہوتی بھائی۔ اس کے بعد محلے والے بھی ڈھاک بٹھا لیتے، ادھر نہیں آنا گلی میں، وہ پہلوان رہتے اپنے پاس۔ تو کیا رہتے پہلوان، اگر پہلوان وہ آ کے دو چار بچے مار کے چلے گئے تو ان کی پوری پہلوانی چلے جاتی رہتی، ختم ہو جاتی، ریان بھائی آپ کے قریب کوئی نہیں آئیں گے، ہم سب آپ کے ساتھ چلے جاتی۔ لیکن اگر پہلوان کا ڈھاک بیٹھا ہوا رہا تو پہلوان دیکھے تو شریر جو لونڈے رہتے محلے کے تو کس سے بھی نہیں ڈرتے، پہلوان سے ضرور ڈرتے، ارے نکو باپ آوازاں کرے تو نکل کے آ کے دھنا آدھن مار دیتا ہوں میں۔ تو وہ کیا رہتی، وہ ہیبت رہتی، کیا رہتی، ہیبت رہتی۔ اور کوئی بدماش رہا، کوئی محلے میں کوئی شریف عزت دار آدمی ہے اور ان کے اچھے اثر و رسوخ رہے تو ان سے بھی ڈرتا، نکو بھائی انہوں کچھ بھی نہیں کرتے، ایک فون گھمائے تو گاڑی بھر کے آ کے لے کے جاتے، تاج پوشی ہو جاتی، سسرال کے ایسا رکھ کے پھر دعوت کرتے پولیس والے لے کے جا کے، یہ بھی ایک خوف ہو جاتا۔ تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہو تو مثال دینے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ بھئی اس کا معاملہ ایسا ہے، اس کا معاملہ ایسا ہے۔ تو سیدوں کی طرف دیکھو اور غیر سید کی طرف دیکھو، اس غیر سید کی طرف جو سید کا دشمن ہے، ہر غیر سید نہیں، ارے بھئی کوئی غیر سید جنید بغدادی بھی ہوئے، کوئی معروف کرخی بھی ہوئے، کوئی سر سختی بھی ہوئے، کوئی بایزید بستانی بھی ہوئے، کیسے کیسے اکابر اولیاء گزرے، لیکن یہ سب کب ہوئے؟ پہلے علی والے ہوئے، تو پہلے علی والے ہوئے تو پھر معروف کرخی بنے، علی والے ہوئے تو سر سختی بنے جو غوث پاک کے پیروں میں ہیں، علی والے ہوئے تو پھر جنید بغدادی سید الطائفہ بنے، علی والے ہوئے تو بایزید بستامی سلطان العارفین ہوئے، تمام عارفین کے سلطان اور بادشاہ ہوئے۔ تو پہلے علی والے بننا، اور اب علی والے بننے کے لیے تو کیا ضروری تھا؟ اس دور میں ضروری تھا جس دور میں مولا موجود تھے، بظاہر سر کی آنکھوں سے دیکھتے، تو سرکار صدیق اکبر ابو بکر صدیق علی والے تھے۔ کیا تھے بولو؟ علی والے تھے، تھے کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، میں جس کا مولا علی اس کا مولا۔ تو وہ بھی علی والے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی علی والے تھے، نہیں تھے؟ جو علی والا ہے وہ نبی والا ہے کہ نہیں؟ جو نبی والا ہے وہ علی والا ہے۔ اس کے بعد مولا کی جب شہادت ہوئی تو پھر حسن والے بنے، پھر حسین والے بنے، پھر امام زین العابدین آئے تو لوگوں نے ان کا دامن پکڑا۔ کیوں؟ اب وہ تو نہیں رہے کربلا میں شہید ہو گئے، اے امام تمہارا دامن ہم نے پکڑ لیا، اب تمہارا دامن ان کے دامن سے ملا ہے، تمہارا خون ان کا خون ہے، ان کا خون ان کا بابا امام حسین کا خون ہے، اور ان کا خون وہ خون ہے جس خون کے بارے میں مصطفیٰ نے بنوایا، یا علی دمو کا دمی و لحمو کا لحمی، اے علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون۔ اب اس کے بعد لوگ ایک کے بعد ایک دامن پکڑے۔ اب جیسا حافظ صاحب بولے مرید ہو جاؤ مرید ہو جاؤ، انہوں بھی بولے مرید ہو جاؤ، بولا بھائی 100-150 لوگوں میں کتنے مریدہ پہ آلریڈی ہو گئے ہوں گے، اس کے بعد کیا ہوتے؟ مریدی بیٹا یہ کوئی چندے دندے کا کام نہیں ہے،
مولانا ہے چندہ دے دو، چندہ دے دو، آپ کے 10 روپے 20 روپے 50 روپے ڈال دے. مرید دینے کے لیے ہاتھ نہیں دل دینا پڑتا ہے. ہاتھ دینے سے فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا. سرکار پیر و مرشد فرماتے تھے شہزادے غوث اعظم جن کی یاد میں ہم جمع ہوئے ہیں، آپ کا ایک ایک جملہ ایک ایک کتاب پر بھاری تھا. لوگ زمانے کی مدتوں کی محنتیں کر کے کتابیں لکھتے ہیں اور اتنی بڑی کتاب رہتی، پڑھتے پڑھتے اونگ آتی، بیوی کو بولتا چائے لاؤ، کتاب پڑھ رہی. آج کل فیشن چل رہا، کچھ بھی نہیں آیا تو کتاب کو لے کے بڑھ جاتے. کتاب پڑھ رہی، کتاب پڑھ رہی، کتاب پڑھ رہی، اس کے بعد رکھ دیتے. کیا سمجھ میں پورے بات 400 پیجز پڑھتا، اس کے بعد ایک بات بڑی مزے کی تھی. ارے تو 400 پیجہ پڑھا، ایک ہی بات سمجھ میں آئی. تو کتاب پڑھنے والے سے پوچھو، کتاب ایک ایسا سمندر ہے جس کے اندر غوطہ مارنے کے بعد 500,000 موتیاں نہیں ملتے، ایک ہی موتی ملتا، وہ بھی تہ میں جانے والے کو. ہڑبڑا کے اگر جلدی نکل گیا 10 20 50 کی کتاب کے صفحے پڑھ کے نکل گیا تو موتی نہیں ملتا. موتی لینے کے لیے تہ تک جانا پڑتا. تو شہزادے غوث اعظم کی وہ ذات تھی کہ سرکار کا ایک ایک ارشاد ایک ایک کتاب پر بھاری اور ایک ایک جملہ 100 تقریروں پر بھاری تھا. شہزادے غوث اعظم فرماتے تھے ہاتھ ایسے کو دیو، دیکھ کے دیو، ایسے کو نہ کو دیو. تم ادھر ہاتھ دیے، انہیں ادھر ہاتھ دیا. آج کل ایسی چھوڑا، جس کو دیکھو پیری مریدی کا شوق ہوئے گا. آیا کہ مرید ہو جاؤ، مرید ہو جاؤ، مرید ہو جاؤ. بلا بلا مرید ایسا نہیں ہوتے. مرید کیسا ہوتے معلوم؟ پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر تشریف فرمائے. غوث پاک سے بڑا کوئی پیر ہے؟ ہاں، ان کو بولتے پیرانے پیر. کیا بولتے؟ جیتے بڑے پیر ہیں ان سب کے اوپر ایک پیر ہے جس کو پیرانے پیر بولتے. بولتے نہیں بولتے؟ پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر کے پاس مجلس جدی ہے، ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں. لوگوں کو آواز ہے. اب پیر کے پاس بیٹھنے والے کے کانا بھی تیز ہو جاتے ہیں، آنکھ بھی تیز ہو جاتی ہے، قلب بھی روشن ہو جاتا. سب مل کے سن رہے ہیں، کوئی پکار رہا بچاؤ 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 بچاؤ. تو پورے مریداں ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، کوئی نظر ہی نہیں آ رہا. بہت دیر تک یہ ماجرا چلتا رہا تو سب مریداں پریشان ہو رہی. پکارنے والا دکھنا نا، دکھ رہا ہی نہیں پکارنے والا. بہت دیر تک یہ چلتا رہا. تھوڑی دیر کے بعد غوث پاک دیکھے یہ مریداں کچھ زیادہ ہی بے چین ہو جا رہے ہیں. کیا کرنا؟ پیرانے پیر کیا کرے؟ ایسا ہاتھ آگے بڑھائے، ایسا ہاتھ بڑھا کے 2 کٹے ہوئے ہاتھاں انسان کے محفل میں ڈال دیں. لوگ پریشان کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ 2 انسان کے کٹے ہوئے ہاتھ ثابت، ابھی بھی اس میں حرکت باقی ہے، نیچے پھینک دیے. ایک مرید بڑی ہمت کر کے آگے بڑھے. ہٹو. ہاں مرید اٹس اوکے چھوڑ دو، وہ خراب ہو جاتا ہے، اس چھیڑنا ہے. ایک مرید بڑی ہمت کر کے آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے کیا کرے پتا ہے آپ کو؟ سرکار کیا ماجرا ہے؟ سب مریدوں میں اتنی ہمت نہیں رہتی، بعض میں رہتی. آگے بڑھ کے پوچھے سرکار کیا ماجرا ہے؟ یہ 2 کٹے ہوئے ہاتھ کس کے ہیں؟ تو پیرانے پیر غوث پاک نے فرمایا میرے مرید کے ہیں. تو بولے سرکار ماجرا کیا ہے؟ تو بولے فلاں سفر پہ گیا تھا، کشتی میں ڈوب رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ ڈوب رہا تھا. اور جب ڈوبنے لگا تو مجھے پکارا، تو جب مجھے پکارا تو میں نے اسے بچا لیا. تو مرید پریشان ہو گئے، سرکار یہ تو 2 کٹے ہوئے ہاتھ ہے. تو پیرانے پیر مسکرا کر ارشاد فرمائے بابا بات اتنی سی ہے کہ اس نے صرف ہاتھ دیا تھا، اس نے صرف ہاتھ دیا تھا، دل نہیں دیا تھا. ہاتھ دیا تھا، ہاتھ کی لاش رکھ لی. دل دیتا تو سارے کا سارا بچا لیتا. اب آپ کو طے کرنا ہے یہ جو آتے کلرفل یلو بلو الٹے سیدھے دل کی نماز وغیرہ وغیرہ اس قسم کے لوگ، ذرا سوچنا ہے آپ کو کہ دامن کس کا پکڑنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ تو بڑے بڑے سمندر آتے، یہاں سے چھوٹے چھوٹے موریاں ہیں. موری میں نالی میں گر گئے تو بچانے والے نہیں ہیں. جنت کی بات کر رہے ہیں، پل صراط پہ ہمارے حضرت بچا لیتے ہیں. ملا ان کے باپ نہیں بچا سکتے. مذاق دل لگی سمجھ رہے ہیں آپ پل صراط کو؟ اچھے اچھوں کی وہاں پہ ہوا ٹائٹ ہو جائیں گی. نفسی 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 انبیاء کرام پکاریں گے. آپ لوگ اس کو پلے گراؤنڈ، چھوٹے بچوں کا پلے گراؤنڈ سمجھ رہے نہیں بیٹا. مصیبت جتنی بڑی ہوتی ہے نا سہارا اتنا بڑا چاہیے. بخار کے پیشنٹ کو کینسر کی دوا نہیں دیتے، اگر دیے تو ڈاکٹر کو پورے محلے والے مل کے مارتے. جا کے حیدرآباد کو بتا کے آتے یہ دوا دیا اور طبیعت خراب ہو گئی ہمارے پیشنٹ کی. حیدرآباد کا پڑھا لکھا ڈاکٹر ہوتا کون ہے؟ حجام.
تو بولے نہیں ہمارے گاؤں ٹاڈور کے بہت بڑے ڈاکٹر, اگر کوئی ہے تو آئی ایم سوری, برا نہیں ماننا, کوئی ڈاکٹر صاحب ہے تو یہاں پہ, تو بولے ہمارے ٹاڈور کا ڈاکٹر صاحب دیے, تو انہیں دیکھ کے بتا یہ پاگل ہو گیا کیا, انہیں بخار کے مریض کو کینسر کی دوا دے رہا. بات سمجھ میں آ رہی جی سرکار. نہیں آ رہی آپ لوگوں کے بات؟ تو جیسا مرض ویسی دوا. واہ واہ واہ. چھوٹا مرض تو چھوٹی دوا, بڑا مرض تو بڑی دوا. چھوٹی مصیبت ہے تو چھوٹے موٹے لوگ چل جاتے, بڑی مصیبت ہے تو بڑا سہارا چاہیے. کیا اچھی طوفان جب آتا, سبحان اللہ. طوفان دیکھے کیسا آتا, گجرات میں آیا دیکھو, دیکھے ہوں گے نا سوشل میڈیا, جس کے نہیں ہے ماشاءاللہ, جس کے دیکھو فون ہے, یہاں پہ پوری دنیا آپ لوگوں کے ہتھیلی میں, ہاتھوں میں, سب دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے بلڈنگاں اکھڑ جا رہی. وہاں بہت چاہنے والے, اللہ ہمارے ان سب کی حفاظت فرمائے, بڑے بڑے بلڈنگاں اکھڑ جا رہی. لیکن دورہ جب کرتے ہیں انجینئرز, بولتے یہ طوفان زدہ علاقہ ہے بابا, یہاں پر ذرا اسپیشل بلڈنگ بنانا پڑتا. تو کیا بنانا, بولے اس کی بنیاد مضبوط رہنا, اس کی جڑ مضبوط رہنا. چھوٹے موٹے پودے کروٹنا یہ تو کھڑ بول کے اکھڑ جاتے ہیں. 200 سال سے نیند کے جھانا ٹھہرے ہوئے کھیتوں میں ہے نہیں. گاؤں, آپ لوگ تو گاؤں والے ہیں ماشاءاللہ, تازی ہوا کھاتے, اچھا کھانا کھاتے. میں وہی بول رہا تھا ہمارے قدیر پیا کو ماشاءاللہ, یہاں پہ پیور ہے ہر چیز, اس لیے تھوڑی دیر میں صحت اچھی ہو جاتی ماشاءاللہ. پلیوشن نہیں ہے نا, پردوشن جس کو بولتے ہیں ہندی زبان میں, تیلگو میں کیا بولتے ہیں قدیر پیا, وہ پردوشن لو بولتے ہیں, لو لگاتے تھے. تیلگو کا کیا ہے, اور سمپل ہے تیلگو بولنا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ویسی جو پردوشن نہیں ہے, پلیوشن نہیں ہے, سب پیور ہے, سب پیور کھا رہے ہیں آپ لوگ. لیکن اب شہروں میں جا کے دیکھیں تو جب ہوائیں چلتی ہیں, اور یہ گاؤں میں دیکھو 200 سال سے ٹھہرا ہوا ہے, اس کے اطراف میں چھوٹے چھوٹے بوتے ہوئیں گے نا. 200 سال میں کتنے ہوائیں چلے, طوفان شوب صاف ہو جاتے. انہیں 200 سال سے ٹھہرا ہوا ہے, اور 200-300 سال ٹھہرا ہوا رہتا. نیم کے جھاڑ کی عمر بتا رہا ہوں, کیوں؟ سیمنٹ ہے, آئرن ہے, بنیاد دے بیٹا, جڑا مضبوط ہے. ہاں کیا ہے, جڑا مضبوط ہے اس کے, زمین میں پھیلے ہوئے. طوفان بھی آیا تو ادھر سے پکڑ لیتے, ادھر سے پکڑ لیتے, نیچے کے جڑا بڑے جھاڑ کو گرنے نہیں دیتے. آج کل کیا ہو گیا, معلوم ذرا بڑا ہوتی جڑوں کو کاٹ دیتا انہیں. یہ مولویاں حیدرآباد کے اندر, بریلی کے اندر, تھوڑے بڑے ہوتے جڑوں کو کاٹ دیتے, تھوڑے دن کے بعد انہیں گر جاتا دھن بل کے. لوگاں بولے کیا کرا, جڑوں کو کاٹ لیا تھا. تو جڑوں کو مت کاٹو. اسلام کی بنیاد میں اہل بیت کا خون ہے. اسلام کا یہ جو شجر ہرا بھرا ہوا نا, یہ امام حسین کے خون سے ہوا ہے, مولا علی کے خون سے ہوا ہے, اہل بیت اطہار کی قربانیوں سے ہوا ہے. اور اس کی جو جڑیں ہیں نا, یہ پوری دنیا میں پھیلی ہیں. محمد الرسول اللہ علیہ السلام اگر شجر ہے تو اس کا پھل حسن و حسین ہے, اس کے پتے فاطمہ اور علی ہے. اور دنیا میں پھیلے ہوئے سارے سادات اس درخت کی جڑیں ہیں. اسلام کو درخت مانا جائے, اسی سے پھیلی ہے. اور یہ درخت کا جو بیج ہوتا ہے نا, پہلے درخت بڑھتا ہے, پھر اس کے بعد اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں. جتنا بڑا درخت ہوگا اتنی دور تک اس کی جڑیں ہوں گی. ایک ایسا درخت اللہ نے مدینے میں لگایا, اور اس کی جڑیں ساری کائنات میں سیدوں کے ذریعے پھیلاتی. ایک جڑ اجمیر میں نظر آتی ہے, ایک جڑ گلبرگہ میں بندہ نواز بن کر کام کر رہی ہے, ایک جڑ اس کی دیکھو, ایک نس اس کی کرنول میں سید الابدال میرے دالا سرکار لاہوری ہیں, حیدرآباد میں موسیٰ قادری ہیں, نظام الدین محبوب الہی ہے, کلیر میں صابر کلیری ہے. جدھر دیکھو اولیاء ہی اولیاء, یہ درخت پھیلا ہوا ہے. اب اس کی جڑ کو کوڑ کاٹنا, مونیچ کاٹنا, جس کو اس سے دشمنی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ آپ دیکھیں کہ بچپن میں قصہ سنتے, ایک ککڑ آ رہا تھا, اس کو بولے جھاڑ کاٹو, بولے تو جہاں بیٹھا ٹینگی پہ وہی کاٹ دیا. پڑھتے تھے نا اسکول میں, گزارے زمانے میں اسکولوں میں ہمارے بھی تھا, تو اس میں مورل آف دا اسٹوری کیا تھا, درس کیا تھا, اس میں تعلیم کیا تھی, جس پیڑ کی شاخ پہ بیٹھو اس کو مت کاٹو. کیا ہوتا, توج گر جاتا, رے دیوانے. تو اب دیکھو, جھاڑ ہمارا, پھل بھی ہم دے رہے سیدہ, سایہ بھی سیدہ دے رہی, علم بھی سیدوں کے صدقے ملا, عمل بھی سیدوں کے صدقے ملا. مسئلہ کیا ہے, جو ٹہنی پہ بیٹھے اس ٹہنی کو کاٹنے پہ لگے ہوئے. میں بولا بیٹا یزید کی تلوار سے کربلا پہ نہیں کٹا یہ جھاڑ,
آج بھی ہرا ہے، آج بھی ہرا بھرا ہے، تو کیا کاٹے گا؟ تو مسئلہ صرف اتنا ہے اسے دوستو سمجھنے والی بات ہے، ایک دامن پکڑنا تو کیوں پکڑنا؟ نسبت ہوئی کسی کا بھی دامن پکڑو، لیکن ایسے کا پکڑو جس کا تعلق رسول اللہ تک ملتا ہو، کنیکشن مسلسل رہنا، کانسٹنٹ رہنا، وتاؤٹ انٹرپشن رہنا۔ بیچ میں ذرا بھی تارا وارا گڑبڑ ہو گئے تو بلب نہیں جلتا۔ وائرنگ سٹرونگ رہنا، کیا رہنا؟ وائرنگ، بلب خرید کے لا لیے، وائرش نہیں ہے، اس کے بعد آ کے انٹرکٹیو بلب نہیں آ رہا، الیکٹریشین صاحب ہے بھی کون سے ڈپارٹمنٹ والے الیکٹریسٹی کے بل ہے نا، یوسف بھائی کہاں ہے؟ ویئر آر یو؟ ارے یوسف بھائی کہاں وہاں بیٹھے ہوئے؟ یوسف بھائی بیٹھے، لائن مین ہے نا، ماشاءاللہ لائن مین میں ملے تھے، خالی بلب خرید کے لا کے بولا لائٹ نہیں آ رہی تو یوسف بھائی آ کے بولتے دیوانے وائر خرید کے لا۔ ارے اس کو وائر بھی لگتا کیا ہو، ہولڈر بھی لگتا کیا ہو، لگتا ہولڈر بھی لگتا، اس کا ہولڈر لا لیا، بلب لا لیا، اس کا یوسف بھائی بولا یوسف بھائی دیوالا بنا دیا تم۔ یوسف بھائی بولے کہیں کو بنایا دیوانہ، لائٹ نہیں آ رہی، ارے دیوانے یہ تار کو وہ تار پہ لگانا پڑتا، ڈائریکٹ لگایا تو پولیس والے پکڑتے، میٹر ہونا پڑتا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ میٹر ہونا پڑتا، خالی میٹر میں ڈائریکٹ بلب لگایا تو بلب پڑ جاتا، 440 رہتا، اس کو 220 کرنا پڑتا، 220 کرنے کے بعد اس میں سے وائر نکال کے ساکٹ میں ڈالنا، ساکٹ میں اماں اتنے کام آ گئے تو بلب آتا ہونا، اس نے بلب جان دو بولتا۔ یہ قصہ ہو گیا آج کل۔ تو مسئلہ کیا ہے، یہ جو وائرنگ ہے نا یہ سٹرونگ رکھو، اور یہ سب سے سٹرونگ وائرنگ جو کر کے گئے نا پچھلے 50 سال میں وہ ہمارے پیر شہزادے غوث اعظم، وائرنگ مضبوط کر کر گئے ہیں۔ کوئی بھی پاور ہاؤس پہ لے کے جا کے لگاؤ بلب چمکے گا ہی چمکے گا، اور بلب جب چمکتا نا تو اکیلے نہیں چمکتا، اب یہ جل رہا بلب، یہ جل رہا، یہ جل رہا، یہاں پہ رہ رہی وہاں تک روشنی جا رہی۔ اب اگر آپ آگے بولے الیکٹریشین کو خدیر پیا بولے وہاں کہیں کیوں جا رہی، یہیں رہنا، تو الیکٹریشین صاحب بولتے حضرت میرے اختیار میں نہیں ہے، میرا کام تھا لگا دینا۔ اب روشنی کی مرضی ہے، جدھر چاہے جائے، جدھر چاہے جائے، روشنی پہ کوئی روک لگا سکتا ہے؟ ٹھیک اسی طرح شہزادے غوث اعظم کی جو خدمات ہیں 50 سالہ، اور میں اس لیے نہیں کہ میرے پیر ہیں بول رہا ہوں، ان کا مزاج، ان کی خدمات، ان کی سنیت اور اس پر استقامت، اور ان کا تسلط فی الدین، یعنی دین پر جمے رہنا، عقیدے کا تحفظ کرنا، عقیدے کی حفاظت کرنا، عقیدے کی جنگ میں نہ امیر دیکھنا، نہ صاحب اختیار دیکھنا، نہ صاحب اقتدار دیکھنا، کمپرومائز کرے شہزادے غوث اعظم۔ زندگی میں شہزادے غوث اعظم نے کبھی کسی سے کمپرومائز نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اسی لیے کہ یہ علی کا خون ہے، یہ امام حسن اور امام حسین کا خون ہے، یہ پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر کا خون ہے۔ تو ان سے محبت کیوں؟ ان کا تیسرا عرس آ رہا ہے تو پھر ان کا ذکر مبارک کیوں؟ اسی لیے دوستو کہ اللہ صدیوں میں ایسے لوگ پیدا کرتا ہے جن کی زندگی ہمارے لیے مثال راہ بن جاتی ہے، چراغ راہ بن جاتی ہے، مائل سٹون بن جاتی ہے۔ اب دیکھو ہائی وے بن رہی ہے، پہلے پتھر لگے ہوئے رہتے تھے، یہاں سے کلوا کرتی 5 کلومیٹر، کتا کوٹا 40 کلومیٹر، محبوب نگر کتنا ہے 60 کلومیٹر، حیدرآباد 110 کلومیٹر، پہلے پتھر لگے ہوتے تھے، اب مائل سٹون بدل گئے۔ اس سے پہلے بابا دادا پردادا کے زمانے میں وہ بھی نہیں تھے، بولیے نہیں تھے، اب نئے نئے بورڈاں لگ گئے، اب تو بورڈوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، گوگل، حضرت گوگل، علامہ گوگل، مفتی گوگل، شیخ طریقت گوگل، سب گوگل ہو گئے۔ گوگل پہ میپ ڈالو، سیدھا لے کے آگے ٹاٹو کے چورستے پہ ٹھہرا دیا، قدیر پیا ٹھہرے ہوئے وہاں پہ، پورے ہمارے پیر بھائیوں کو لے کے، پوچھنا پوچھانا بھی نہیں پڑا، بولو نہیں پڑا۔ تو زمانے کے حالات کے اعتبار سے جب ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوتی، اور یہ ٹیکنالوجی کون بنائے؟ متقی پرہیزگار لوگ بنائے، تہجد گزار کے لوگ بنائے، رمضان کے روزے رکھ کے بنائے نہیں، پیکٹ ڈالا، بوٹل اتارا کی گوگل بنا دیا، سور کھایا، زنا کرا، گوگل میپس بنا دیا۔ یہ بنانے والے کوئی متقی پرہیزگار آپ پوچھے گوگل استعمال کرنے سے پہلے یہ کون سے مدرسے کے مولانا بنے سو ہے، یہ کون سے سلسلے کے شیخ کا ہے گوگل، اپنے کو کیا کرنا ہے راستہ بتا رہا بس سے، سمجھ رہے میری بات؟ گوگل استعمال کرنے سے پہلے کوئی بولے
یہ مسلمان دوست بنایا کہ مسلمانوں کا دشمن بنایا؟ نہیں، اپنے کو رستہ بتا رہا، بس سے لے کے جا کے گاڑی میں پیٹرول ختم ہونے سے پہلے پیٹرول پمپ پہ ٹھہرا دے رہا۔ حیدرآباد جانے کے واسطے پہلے لوگوں کو 100 لوگوں کو رستہ پوچھنا پڑتا تھا، ادھر سے ادھر جاؤ، ادھر سے ادھر جاؤ، یہاں سے وہاں جاؤ، یہاں سے وہاں جاؤ، جب جا کے پوچھتے تھک جاتے تھے، ہے کہ نہیں بولو؟ گوگل آیا جب سے پوچھ رہے ہیں، اور اتنی آسانی ہوگی، پورے لینگویجز میں آ گیا، ہندی میں آ گیا، تیلگو میں آ گیا، کنڑی میں آ گیا، مراٹھی میں آ گیا، ہر لینگویج میں آ گیا۔ میں یہاں سے ٹائپ کر رہا حیدرآباد سے ٹاڈور کا راستہ، تو گھر پہ بتایا 106 کلومیٹرز 2 hours and 10 minutes ٹریول ٹائم بتایا میرے کو، ایسٹیمیٹڈ کر کے بتا دے رہا۔ تو اب یہ گوگل ہے، کیا ہے؟ گوگل ہے، اس سے پہلے گوگل نہیں تھا۔ تو بولنے کا مطلب کیا ہے؟ زمانے کے تبدلات، تغیرات اور زمانے کے چینجز کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی میں بھی ایڈوانسز آتے۔ ایک زمانہ ایسا تھا جب اسلام پر تابڑتوڑ حملے ہوئے تو سب سے پہلی ذات جو نکل کر اسلام کی دفاع کے لیے ٹھہری وہ مولا علی مشکل کشا کی تھی۔ سبحان اللہ۔ تبدیلی بنو امیہ، اس سے قبل زکوٰۃ کا فتنہ ہوا، زکوٰۃ نہیں دیں گے منکرین زکوٰۃ، تو سرکار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل کر ٹھہرے۔ حضرت عمر کے دور میں مدعیان نبوت آئے جھوٹے، حضرت عمر نے ان کا باجا بجایا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں خلق قرآن کا مسئلہ چلا تو مصحف میں اس کو تبدیل کیا حضرت سیدہ ذوالنورین نے۔ اس کے بعد مولا علی مشکل کشا آئے تو اتنی مشکلیں آئی، علی مسکراتے رہے کہ نہ عمر کے دور میں اتنی مشکلیں، نہ عثمان کے دور میں اتنی مشکلیں، نہ میرے بھائی ابو بکر کے دور میں اتنی مشکلیں۔ تو کسی پکارنے والے نے پکار کر کہا کہ علی تمہارے دور میں مشکلیں نہ آئے تو پھر کس کے دور میں آئے؟ اللہ نے تم کو مشکل کشا جو بنایا ہے۔ نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ تو ہر دور میں حالات بدلتے، ایڈوانسمنٹس ہوتے۔ تو سرکار شہزادے غوث اعظم کا دور سبحان اللہ۔ 1948 میں ولادت ہوئی، 2020 میں وصال ہوا، 72 سال کی عمر شریف سرکار شہزادے غوث اعظم 14ویں 13ویں پشت میں سرکار لو والی کے پوترے، سبحان اللہ۔ 13ویں پشت میں 28ویں پشت میں والد کی طرف سے غوث پاک کے پوترے، سبحان اللہ۔ یہ شہزادے غوث اعظم حضور سرکار کاظم پاشا کا نسب، اور 27ویں پشت میں والدہ ماجدہ کی طرف سے غوث پاک کے نواسے، ڈبل حسنی، ڈبل غوث اعظم کا نسب۔ اب میں زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں، کرنول زیادہ دور نہیں ہے، لوگ وہاں دور دور سے آتے، چھوٹے چھوٹے گلیوں میں سے نکل کے آتے، پٹے والے سمجھ گئے نا آپ لوگ۔ اب زیادہ نام آ جاتا تو پھر ایک نئے جھگڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے حضرت، تمہارے حضرت، یہاں کے حضرت، وہاں کے حضرت۔ میں قدیم پہ کے ساتھ اندر بیٹھا تھا، آپ لوگوں بھی تھے نا حضرت ماشاءاللہ۔ تو میں بولا دیکھو بیٹا، طریقت کا معاملہ ایسا ہے، یہ ڈسپینسریاں ہیں۔ کیا ہے؟ ڈسپینسری، سول ڈسپینسری ہوتی نہیں یہاں پہ۔ پیر وہ رہنا جو مرید کے قریب رہنا، نہیں تو مرید پیر کے قریب رہنا، نہیں تو پیری مریدی کا کانسیپٹ ختم ہو جاتا۔ پیر کیا ہے؟ اگر مرید راستہ بھٹک رہا ہے تو پیر کا کام ہے ہاتھ پکڑ کے بولے بیٹا کدھر؟ اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرو۔ اس کے بعد اللہ فرمایا مولا تقوی اختیار کر لیے، صدر صاحب کے ساتھ 5 وقت نماز پڑھو۔ کہاں ہیں صدر صاحب؟ ماشاءاللہ تشریف فرمائے، اللہ کی عمر دراز کرے۔ آمین۔ صدر صاحب کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھ لیے، 40 دن تک پڑھ لیے، اس کے بعد پابند ہو گئے۔ اس کے بعد قرآن شریف کی آیت پڑھ کے بولے اللہ تقوی کا حکم دیا، تقوی اختیار کر لیا، اب کیا کروں؟ تو اللہ فرمایا تقوی اختیار کر لیا، مجھ سے ہاں اللہ ڈر رہا ہوں، گناہ نہیں کر رہا ہوں، اکیلے میں بھی نہیں کر رہا ہوں، لوگوں کے سامنے بھی نہیں کر رہا ہوں، جھوٹ بھی نہیں بول رہا ہوں، فون میں گندے کام بھی نہیں کر رہا ہوں، چیزیں بھی نہیں دیکھ رہا ہوں، شراب بھی نہیں پی رہا ہوں، بیوی کو بھی نہیں ڈال رہا ہوں، ماں باپ سے بھی بدتمیزی کر رہا ہوں، سب کر لیا۔ اللہ تقوی اختیار، اب تیرے سے ڈر رہا ہوں، کوئی کام کرنے سے پہلے تیری رضا میرے پیش نظر ہے، اب میں کوئی ایسا کام نہیں کر رہا ہوں جس سے تو ناراض ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا تقوی اختیار کر لیا، ہاں کر لیا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اب ایک کام کر سچوں کے ساتھ ہو جا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا تقوی اختیار کر لے سچا بن جا،
توجہ ہے آپ کی؟ بہت اچھا جی سرکار. اللہ نے فرمایا تقوی اختیار کر، جب تقوی تجھے مل جائے تو ایک کام کر، صادقین کے ساتھ ہو جا. واہ تو اس کا مطلب یہ کہ ہر دور میں صادقین ہوتے ہیں. بے شک. سمجھ رہے ہیں آپ؟ صادق کس کو بولتے ہیں؟ سچا. اور جو سچا ہوتا نا انہیں کمپرومائز نہیں کرتا. یہ دنیا کا سچا بول رہا ہوں میں، وہ جس سے اللہ سچا بولے. یزید آ کے بولا 22,000 کا لشکر ہے، 72 ہے، بچے ہیں، بچیاں ہیں، عورتیں ہیں، کیا مقابلہ کرتے؟ بڑا مسئلہ ہے نا بھائی. آج کل تو ہر کوئی شیر کی کھال اوڑھ کر آ رہا ہے، اندر سے بھیڑیا ہے. کیسے کیسے واقعات ہو رہے ہیں پیری کے نام پر یا پھر مولوی کے نام پر. آپ تمام اس سے باخبر ہیں. تو سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 1400 سال پہلے فیصلہ کر دیا کہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. 2 چیزیں چھوڑے سرکار. درود شریف پڑھو، پانی پیتا ہوں. دو چیزیں چھوڑے حضور. بولیے. نہیں، ہزاروں لاکھوں ارشادات ہیں حضور کے، لیکن حضور نے ہزاروں چیزیں نہیں بتائیں. کتنے پکڑو گے تم؟ 2 کو نہیں پکڑ سک رہے. توجہ ہے مولانا؟ بالکل 2 کو نہیں پکڑ سک رہے. تو حضور جاتے سے پہلے کیا فرمایا؟ انی ترکتم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترۃ اہل بیتی. 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتنے؟ 2. ہاتھاں کتنے ہیں؟ 2 ہے کہ نہیں؟ 200 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. بولے پریشان ہو جاتے تھے آپ. اور حضور کو نہیں پسند ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ فرماتا ہے یہ وہ نبی ہے کہ تمہارا مشقت میں پڑھنا اس کو پسند نہیں. میرا امتی پریشانی اٹھائے نہیں. حضور کو نہیں. حضور فرماتے میں 2000 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. میرے 400 صحابہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. 1,20,000 کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. نہیں، حضور نے کہا 2 چیزیں پکڑ لو، آسانی بھی ہو جائے گی، عافیت بھی ہو جائے گی، نجات بھی ہو جائے گی، دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب. یا رسول اللہ کیا ہے؟ تو فرمایا ایک تو کتاب ہے فیہ ہدی و نور، جس میں ہدایت ہے اور اللہ کا نور ہے. دوسری میری اہل بیت ہے. اب علی کو پکڑے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیے. مولا علی کو پکڑے اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت عثمان کو چھوڑ دیا. نہیں، جس نے علی کو پکڑا، جس نے علی کو تھاما، جس نے علی کا دامن پکڑا، یوں سمجھو کہ جتنا خیر ہے وہ سب اس کے ہاتھوں میں ہے. امام حسن اس کے ہاتھوں میں، دامن اس کے ہاتھ میں، امام حسین کا دامن اس کے ہاتھ میں ہے. تو دوستو یہ دور اتنا خطرناک دور ہے. 1500 سال پہلے حضور فرما گئے 2 چیزیں چھوڑ لو. اس کے بعد سمپل تھا نا میاں، سیدوں کو پکڑ لینا تھا، غوث پاک کو پکڑ لینا تھا، غریب نواز کو پکڑ لینا تھا، پکڑے تھے، بندہ نواز کو پکڑ لینا تھا، سرکار لاہوری کا دامن پکڑ لینا تھا، شاہ علی حسینی کا دامن پکڑ لینا تھا عالمپور میں، حیدرآباد میں والے سرکار موسیٰ قادری کا دامن پکڑے 200 سال پہلے. پکڑے نہیں پکڑے. موسیٰ قادری سرکار میرے ساتھ میں دادا، حیدرآباد کے کوئی مشائخ مریدی نہیں کرتے تھے کسی کو. بولے کیوں نہیں کرتے؟ تو بندہ نواز سرکار کے پوتر تھے حضرت ستار حسینی رحمہ. یہ کتاب کی بات بول رہا ہوں، قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں. آتے نہیں ہمارے حضرت، آگے کتاب کا حوالہ دیکھ لینا. ان کے پاس ایک صاحب مرید ہونے آئے. بولے کہ آپ حضور سیدنا بندہ نواز کی اولاد، میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں. بولے نہیں بابا ہم مرید نہیں کرتے. بولے آپ تو کرتے ہیں. تو بولے حیدرآباد میں رہ تو نہیں کرتے. تو بولے کیوں نہیں کرتے؟ بولے صدر المشائخ موسیٰ قادری کی موجودگی میں ہم مرید نہیں کرتے. یہ مقام ہے سرکار لاہوری کے پوترے کا، سرکار موسیٰ قادری کا. آج کل کیا معاملہ ہے؟ مرید ہو گئے تھے، حضرت بول رہے تھے مرید ہو جاؤ، مرید ہو جاؤ. تمہیں کو ڈر ہوا کہیں کسی ہوئیں گے، اپنے بھائیوں کے ہوئیں گے، بعد میں زبردستی میرے ہو جائیں گے تو بولیں گے نہیں حضرت ہم پہلے سے مرید تھے. اس لیے بولا نہیں. مرید کیسے ہونا معلوم؟ جیسے صہیب رومی سرکار کے مرید ہوئے تھے، روم سے آ کر، سلمان فارسی فارس سے آ کر 100 سال پہلے مدینے میں آ کر مقیم ہوئے تھے. رسول اللہ آنے والے ہیں. میں ادھر نہیں جاؤں گا جہاں سے حضور کو نکالا جائے گا، میں وہاں انتظار کروں گا جہاں حضور آئیں گے اور دائماً جہاں پر رہیں گے. تو مریدی ایسی ہونا چاہیے. مریدی اس کو بولتے ہیں دوستو. تو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ بولو کس کے ساتھ ہو جاؤ؟
سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اس دور میں ہم نے بہت بہروپیے دیکھے جنہوں نے اہل سنت کے نام پر اپنی روٹیاں سیکھی, اپنی دکانیں بنائی, اور ذرا مولانا ڈرا ہم بولتے ڈر گئے. فتویٰ کو فتویٰ نہ کو دیو بھائی, فتویٰ دیے تو ہمارے کل لوگ مرید ہوئیں گے. اور شہزادے غوث اعظم پر فتووں کی بوچھار کی گئی. جیسا کربلا میں امام حسین پر تیروں کی بوچھار کی گئی تو امام حسین نے یہ تھوڑی کہا کہ تیر مت برساؤ, میں چلا جاؤں گا, تیروں کی برسات مت کرو. امام حسین نے کہا جتنے تیر ہیں سب برسا دے. بڑوں پر برسا دیا تو لے علی اصغر کو دے رہا ہوں, اس پر بھی برسا دیا. تو وہ تیروں سے نہیں ڈرے, ہم فتووں سے بھی کبھی بھی نہیں ڈرے. جتنے بھی تھے اچھے اچھے, مثال کی طور پہ دیکھ لو, سرکار سیدنا ابو طالب کا نام لیا. سبحان اللہ. انہوں بیٹھے ہوئے, کیا نام بولے شیر, حضور ابو طالب محمد یعین صاحب بیٹھے ہوئے. انہوں بولے سرکار ابو طالب کا جشن کرنا ہے, فنکشن کرنا ہے. ملا بابا سرکار ابو طالب کا نام لینے ڈرتے تھے لوگ, وہاں کانپتے تھے, پینٹ گیلی ہو جاتی تھی, پیجامے کا نالا ڈھیلا ہو جاتا تھا. حضرت ابو طالب کا نام نہیں لیتے تھے. کیوں نہیں لیتے تھے؟ حضرت ابو طالب کا نام لیتے لوگ کافر کا فتویٰ دیتے تھے, رافضی کا فتویٰ دیتے تھے. سرکار شہزادے غوث اعظم نے جب فیضان ابو طالب کی بات کی, فتوے آئے تو کہا ارے بیوقوف گدھے, تو فتووں سے ڈراتا ہے, ہم یزید کی تلوار سے نہیں ڈرے, مولوی کے فتوے سے کیا ڈرے. فیضان ابو طالب زندہ باد, نعرہ حیدری یا علی علی. ایک اور ایک لگاؤ نعرہ, ایک نعرہ حیدری یا علی, نعرہ حیدری یا علی. علماء اہل سنت. تو سرکار شہزادے غوث اعظم سبحان اللہ 28 پشت میں حضور پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر کے شہزادے ہیں. سبحان اللہ. جب بغل سے تعلیم بریلی کو گئے, بریلی معلوم نا بریلی کا ہے, ہاں سب کو معلوم ماشاءاللہ. ٹارول میں 40 گھر آئے, پھر بھی معلوم. حضرت پڑھنے گئے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ حیدرآباد میں مدرسہ نہیں تھا, جامعہ نظامیہ آلریڈی تھا, اور حضرت کے والد یعنی میرے دادا بھی وہیں سے پڑھے. تو سرکار چاہتے تو پڑھ سکتے تھے, لیکن تعلیم کا جو ماحول چاہیے, یہاں رہتے تو دعوت آنے تھے, رشتہ دار آ رہتے, تو کم علمی میں سرکار نے طے کیا کہ میں جاؤں گا. جیسے میرے دادا غوث پاک نکلے جیلان سے بغداد, میں بھی نکلوں گا حیدرآباد سے بریلی. بریلی کو گئے, علم حاصل کر کے آئے. مولانا بولے ہمارا احسان ہے, تو حضرت بولے تیرا کیا احسان ہے رے؟ بولے ہم لوگ آپ کو علم دیے. تو بولے پاگل ہو گیا, تم نا گنچے بولتے تھے, تم دری بونتے تھے, اگر وہ دیتے تو تمہارا احسان تھا. علم میرے دادا مولا علی مشکل کشا کی میراث تھی, میں لے کے تمہارا بوجھ ہلکا کرا. یہ مزاج بتا رہا ہوں شہزادے غوث اعظم کا. کیونکہ اللہ کو جس سے بڑا کام لینا ہوتا ہے نا, وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے. اللہ ڈرپوک کے ہاتھ میں اقتدار نہیں دیتا. بولو دیتا. امام حسین کی جرات کیسی تھی, کتنا بڑا امتحان دنیا میں کسی نے ایسا امتحان دیا نہیں نا. ایک ایک کر کے تو سب امتحان دیتے رہے, کسی نے اپنی جان پیش کی, لیکن سارا کنبہ قربان کر دینا یہ امام حسین کا کام تھا. اللہ نے کسی ڈرپوک کے حوالے نہیں کیا, اس کو دیا یہ مقام جو سب سے بڑا جرات مند تھا, جو سب سے بڑا بہادر تھا. مولا علی مشکل کشا شیر خدا کا معاملہ یہ ہے کہ شجاعت بھی دی اور علم بھی دیا. کیا دیا؟ باب العلم بنایا. تو علی کا معاملہ ایسا ہے, سخاوت میں اور شجاعت میں اور عطاؤں میں. حالت نماز میں سائل آیا تو علی نے کیا کیا, ایسے ہاتھ بڑھا کے رنگوٹی دے دی. یہ سخاوت کا معاملہ ہے. تو ولایت اللہ نے علی کو دی اور علی کو اس کا مرکز بنایا, تو اس لیے کہ علی کو سب سے زیادہ نبی کی امت میں سخاوت کرنے والا دیکھا. شجی دیکھا, یہ روکنے والے نہیں, یہ تو دے دینے والے ہیں. امام حسین کا تو سرکار شہزادے غوث اعظم کا جو مقام و مرتبہ ہے, وہ جو سمجھنے کی ضرورت ہے, بالکل 5-10 منٹ میں سمجھاؤں گا. وہ یہ کہ اس دور میں 50-60 سال پہلے 1976, میری پیدائش ہے 77 کی, 1977 46 ایئرس کا ہوں. کتنا؟ 46. 4 سال میں 50 کا ہو جاؤں گا, آپ کی دعا رہی انشاءاللہ. تو 1976 میں جب حضرت بریلی سے پڑھ کر آئے, اور 6 سال تک ایک بار بھی نہیں ہے. یہ دیکھو علم کا شغف. بہنی بہن کا وصال ہوا نہیں آئے, خاندان میں کئی لوگوں کا وصال ہوا نہیں ہے. اماں جان یاد کرتے رہی نہیں آئے, بہنوں نے فون کیا, فون تو نہیں تھا, خط بھجاتے رہے نہیں آئے, پلٹ کر نہیں آئے. 6 سال پورا علم کا حصول کیا.
پلٹ کر آئے. اب کسی شان سے آئے. دیکھو جب حیدرآباد میں آئے آنکھیں دیکھے تو 6 سال میں نقشہ بدل گیا. مسجدوں میں صلاۃ و سلام بند. اس کے محفلوں پر اعتراض, قوالی پر اعتراض, استعانت پر اعتراض, میلاد النبی کی پورے محفلیں بند. بھائی شہر کا جو اثر رہتا پورے گاؤں میں پڑتا نہیں پڑتا؟ پڑتا نا, برابر پڑتا. بابا کیسا نہیں پڑتا؟ اب شہر میں جب یہ لوگ اسٹرانگ ہوئے آ کے دیکھے تو صلح کلیت کا ماحول. یہ جو بریلی والے صلح کلیت بولتے نا, پوری حیدرآباد میں دیکھنے کو ملتی تھی. جدھر دیکھو صلح کلیت. تبلیغی بھائی بیٹھے ہوئے اپنے بھائیوں کے ساتھ فاتحہ بولتے, فاتحہ بولے, فاتحہ کا کھا رہی, باہر جا کے بولے حرام. اس کے بعد مسجدوں میں گھس گئے, مصلی سنبھال لیے. اس کے بعد کیا ہوا بتایا آپ کو؟ صلاۃ و سلام پر پابندی. حیدرآباد کی جتنی سنی مسجدیں تھیں ان سب پر تبلیغیوں نے قبضہ کر لیا. اہل حدیث کا فتنہ تو اتنا نہیں تھا, دیکھتے ہی دیکھتے دیابنا اور وہابیہ کا پورا تسلط ہو گیا. سرکار شہزادے غوث اعظم جب پڑھ کر پلٹ کر آئے تو سب سے پہلا اجلاس رکھا. حیدرآباد کے پورے ممتاز مشائخ اور علماء کو بلایا. مجلس علماء دکن جو 100 سال پرانی تنظیم ہے جس کا میں خود ممبر ہوں, اس کا ایک اجلاس منعقد کروایا اور کہا کہ اچھا اس جمعے میں اعلان کرو میں آ رہا ہوں. اکیلے نہیں گئے, 100-200 کو لے کر گئے. جب شہزادے غوث اعظم گئے کئی جگہ تو لڑائی جھگڑے ہوئے, مسلح چھوڑ کر بھاگے. اور لوگوں نے حیدرآباد میں یہ بھی ماحول بنا لیا تھا ایک زمانے میں 40 سال پہلے, اگر کوئی وہابی امام مسجد چھوڑ کے نہیں جاتا تو جا کے بولتے اگلے ہفتے کاظم پاشا آنے والے ہیں. تو انہیں بولتا تھا ارے حسد کونہ کو بلاؤ, پہلے مارتے بعد میں بات کرتے. مسجدیں چھوڑ کر چلے جاتے. کون؟ یہ جو بدعقیدہ جو گستاخ رسول تھے. ذاتی کوئی دشمنی نہیں تھی, زندگی میں کوئی مسجد کی امامت نہیں کرے سرکار, کوئی مدرسہ نہیں چلائے, کوئی چندہ نہیں کرے. اور بڑے فخر سے بولتے تھے پیر ہوں چھوچا نہیں کرتا, مولانا ہوں چندہ نہیں کرتا. یہ سب سنے ہوئے سرکار کے جملے. پیر ہوں چھوچا نہیں کرتا, مولانا ہوں چندہ نہیں کرتا, بس اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہوں, ان سے لیتا ہوں جو ساری کائنات کو دے رہے ہیں. ارے جن کا دادا چوروں کو ولایت دے, اس کے شہزادے کو کسی اور سے مانگنے کی کیا ضرورت ہوگی؟ تو یہ شان تھی شہزادے غوث اعظم کی. اور یاد رکھو ہر دور میں فتنے بڑے. 20 سال تک شہزادے غوث اعظم نے وہابیت اور دیوبندیت سے ڈٹ کر مقابلہ کیا. اطراف کے جتنے علاقے ہیں, جتنے سینئر مشائخ ہیں, ان سب سے پوچھ لیجیے آپ لوگوں سے, کون سا ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں پر شہزادے غوث اعظم آئے نہیں ہیں. ایک بار آ کے گئے تو 10-15 سال تک وہابیت, دیابانیت اور اس کے بعد خارجیت, ناصبیت درزہ بر اندام رہتی. ان کی 10 سال کی محنت کو ایک جلسے میں آ کے ٹیں فش کر کے چلے جاتے تھے, کیونکہ اللہ نے وہ سلیقہ عطا فرمایا تھا گفتگو کا. اور کیوں نہ ہو, وہ شہزادے غوث اعظم تھے. کیا تھے؟ شہزادے غوث. شہزادگی ان پر جچتی تھی. اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہر اعتبار سے, علم میں کوئی مقابلہ کرنے والا بیٹھ نہیں سکتا تھا. بڑے بڑے علماء آ کے ایسا زانو ادب طے کرتے تھے جس کو مولانا امام اہل سنت احمد رضا خان کہتے ہیں. ان کے جانشین مصطفیٰ رضا خان قدم بوسی کرتے تھے. کب؟ جوانی کے عالم میں. بڑے بڑے علماء جنہوں نے خود حضور شہزادے غوث اعظم کو پڑھایا, پڑھانے کے بعد خدموں میں بیٹھ جاتے تھے. تو لوگوں نے کہا استاد کو بٹھا لیتے, تو بولے آپ ہمارے کو سمجھے ہی نہیں بابا, آپ ہمارے کو سمجھے نہیں. غوث پاک کے حالات پڑھے تو معلوم ہوتا ہے. لوگ پڑھتے رہے نا. غوث پاک کے ایک استاد تھے, جب آئے تھے نہیں جیلان سے بغداد کو, تو انہوں جب غوث پاک کے معاملات اور کرامات دیکھے تو تھوڑی سی جلیسی ہو گئی. سیدوں سے اکثر ہو جاتی. میں بھی پڑھا تھا, نام نہیں بولتا, آپ لوگوں کو معلوم ہے. وہاں پہ میرے ساتھ بھی یہ چیز کہہ رہے تھے, کرتے ہر چل بنا میں کدھر آ رہا رے, سیدوں کو دبانا نہیں. تو غوث پاک کو بھی کیا کرے, دیکھے کہ ارے ان کو تو پڑھانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, آلریڈی اتنا پڑھے ہوئے ہیں. کیسا تو بھی تھوڑی جلن حسد ہو گئی ان کو. ایک مرتبہ کیا کرے, جا رہے ہیں پورے بچوں کے ساتھ دریا کی طرف سے, تو پیرانی پیر غوث پاک کو دیکھے اور دشمنی دل میں پیدا ہو گئی تھی غوث پاک سے. تھوڑی عمومی ٹائپ کا ان کا ذہن تھا. پیرانی پیر کو اسے ہاتھ مارا, ہاتھ پر ہاتھ مارا. اور جب ہاتھ مارا تو پیرانی پیر کا بیلنس تھوڑا سا ڈلمل ہوا اور غوث پاک
دریا میں چلے گئے، پھر نکل کر آ گئے۔ پیرانے پیر نے ایسے دیکھا، ہوگی نا بات، استاد تھے نا، غوث پاک کیا کرتے، بدلہ تھوڑی لیتے، غوث اعظم ہے، محبوب سبحانی ہے، نبی کے جانشین ہے۔ پیرانے پیر نے کچھ نہیں کیا، کچھ بولا بھی نہیں، برا بھی نہیں مانا۔ 40 سال کے بعد پیرانے پیر کا وہ شہر سے گزر ہوا علاقے سے، تو غوث پاک نے فرمایا کہ دباغ نامی ایک بزرگ تھے جو مجھے فقہ پڑھایا کرتے تھے، وہ کیسے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا ان کا تو بہت سال پہلے انتقال ہو گیا۔ تو پیرانے پیر غوث پاک نے کہا چلو ان کی مزار بتاؤ، تو کہا حضرت آپ جائیں گے؟ تو کہا چلو چلتے ہیں۔ غوث پاک ان کی مزار پر گئے اور فاتحہ خوانی کی، تو اندر سے صدا لگائی اور کہا عبد القادر رحم کرو، سبحان اللہ، عبد القادر رحم کرو۔ سبحان اللہ۔ پیرانے پیر نے کہا کہ آپ اتنے بڑے ولی تھے اور اتنے بڑے عالم تھے، میں عبد القادر آپ پر کیسے رحم کروں؟ تو کہا عبد القادر جس دن میں نے تم سے بدتمیزی کی تھی اور جس ہاتھ سے تمہارے ہاتھ پر ایسے مارا تھا، مر گیا ہوں، قبر میں ہوں، آج بھی میرا یہ ہاتھ سل ہو گیا ہے، پورے جسم میں راحت ہے لیکن اب بھی یہ ہاتھ پورا سل یعنی سن ہو گیا ہے۔ غوث اعظم دعا کیجئے کہ اللہ مجھے معاف فرمائے۔ پیرانے پیر مسکرا کر کہنے لگے کہ اللہ اس کی خطا کو معاف فرما دے، ہے تو میرا استاد۔ دیکھو یہ مزاج ہوتا ہے کس کا؟ غوث پاک کا جو مزاج ہے، شہزادوں کا بھی وہی مزاج ہونا۔ بادشاہ کا جو بیٹا رہتا انہیں فقیر نہیں رہتا، فقیروں میں بیٹنگ آ ضرور منگلے تے نہیں پڑتا، بہا لا کے دو، بہا لا کے دو، بہا لا کے دو۔ کیوں؟ بادشاہ کا بیٹا ہے بھائی، اگر نہیں ہے تو لوگوں بولتے ڈی این اے ٹیسٹ کراؤ، اس کا نہیں دکھ رہا ہے نہیں، انہیں بادشاہ کا بیٹا ہے تو انہیں تو بانٹنا، انہیں مانگنے والا بولو نہیں ہوتا، لوگوں کی نظر نہیں رکھتا۔ بادشاہ کا بیٹا وہ ہوتا ہے جو بادشاہ کا سچا جانشین ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو نبی کے گھرانے میں کیا علم ہے، کیا ہے؟ علم ہے، عمل ہے، یہ ہماری میراث ہے، تقوی ہے، بزرگی ہے، طہارت ہے، ولایت ہے، کرامت ہے، استقامت ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر تم کو کل ملا کر اگر دیکھنی ہو تو وہ شہزادے غوث اعظم کی زندگی ہے۔ حضور شہزادے غوث اعظم کبھی کسی سے ڈرے نہیں، علم کے معاملے میں بڑے بڑے علماء سامنے نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب علمی دقیق مسائل پر گفتگو کرتے شہزادے غوث اعظم، استاد بھی ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ حضرت ہم نے تو آپ کو اتنا نہیں پڑھایا تھا۔ میں خود جانتا ہوں، مولانا عابد حسین صاحب سے پوچھئے، اساتذہ نے شہزادے غوث اعظم کے ہاتھ جوڑ کر کہا ہم نے تو آپ کو اتنا نہیں پڑھایا۔ اس کے بعد جب سخاوت کا معاملہ آیا تو یہ حال تھا، آج اور بھی انشاءاللہ اگلے مہینے سرکار کا عرس ہے، 23 ذی الحجہ کو ہوگا انشاءاللہ، تاریخ کا دن کا متعاقب اعلان کیا جائے گا چاند کی رویت کے اعتبار سے۔ آ کر دیکھو کہ دربار کس کو بولتے ہیں۔ جو دربار غوث اعظم نے 900 برس پہلے بغداد میں سجایا تھا وہی دربار شہزادے غوث اعظم کا نظر آتا ہے۔ کوئی مرید بغیر کھائے نہیں جا سکتا، کسی سے کوئی مطالبہ نہیں ہوتا، نہیں یہ دو وہ دو یہ تاکہ دو، سرکار یہ منگا رہے، اگر کوئی بولا میرے نائبین میں سے تو انہیں جھوٹا ہے، میرا پیغام جہاں تک جائے، ہم مانگنے والے نہیں، ہاں اگر خدمت کرتا ہے تو قبول کرتے ہیں، کیونکہ پیرانے پیر بھی کرتے تھے۔ اگر کوئی میرا پیسنجر آ کے بولا علی پاشا سرکار بول رہے اتنے لا کے دیو، تو وہی پکڑ لینا، اس کو پکڑ کے بولنا چلو لیٹس کال علی پاشا، بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ تو یہ مانگنے والے ہم نہیں، ہم دینے والے ہیں، یاد رکھیں۔ حضور پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر کے لنگر میں سلاطین وقت جب پیسے شریک کرتے تو غوث پاک کہتے ہیں شامل کر دیا جائے، لنگر ایک الگ چیز ہے جس میں شامل کیا جاتا ہے۔ تو سخاوت کا معاملہ ہو، علم کا معاملہ ہو، ہمت کا معاملہ ہو، طاقت کا معاملہ ہو، پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر کی چلتی پھرتی جیتی جاگتی تصویر ہم نے دیکھی ہے، اور اس کا نام ہے شہزادے غوث اعظم علامہ سید کاظم پاشا قادری۔ زندگی بھر وہابیت اور دیوبندیت سے لڑے، اور اس کے بعد جب دیکھا زندگی کے آخری 20 سال 2000 سے لے کر 2020 تک حضرت نے دیکھا، ملاحظہ کیا کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے، پھر خارجیت نے سر اٹھایا، پھر ناصبیت دندناتے پھر رہی ہے، تو شہزادے غوث اعظم نے علی کی تلوار نکالی۔ وہی ذوالفقار حیدری جو دیوبندیوں اور وہابیوں کے لیے اٹھائی گئی تھی، اسی ذوالفقار حیدری کو شہزادے حضور غوث اعظم نے پھر اٹھایا، اور وہ پھر چمکی، اس کی چمک آج بھی باقی ہے۔ جہاں کہیں مولا علی کے یا اہل بیت کے یا سادات کے دشمن جتنے نظر آتے ہیں، کچھ زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کاظم پاشا سرکار کی تقریر سن لو بولو تو رات کی نیند ہو جاتی ہے۔ شہزادے حضور غوث الاعظم زندہ باد، نعرہ حیدری، یہ فیضان تھا
سرکار شہزادے غوث اعظم کا فرق کروایا اور بتایا کہ دیکھو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیونکہ یہ ان کا فریضہ، ان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور اہل بیت۔ اور اہل بیت میں سب سے پہلے مولا علی ہے، سیدہ فاطمہ ہے، پھر امام حسن ہے، پھر امام حسین ہے۔ امام حسین کربلا کے میدان میں امام زین العابدین کو وصیت کر کر گئے کہ دیکھو گھر لٹتا ہے تو لٹ جائے، برباد ہوتا ہے تو برباد ہو جائے، نانا کی امت کا خیال رکھنا۔ یہ امام حسین کا پیغام ہے۔ امام زین العابدین زندگی بھر غم مناتے رہے، لیکن جاتے جاتے امام باقر کو یہ پیغام دے کر گئے کہ دیکھو میں تو جا رہا ہوں، نانا کی امت کا خیال رکھنا۔ امام باقر نے امام جعفر سے کہا کہ میں تو جا رہا ہوں لیکن نانا کی امت کا خیال رکھنا۔ پھر وہ وقت آیا جب سارے اماموں نے مل کر ایک آواز میں ایک ذات سے کہا جس کا نام عبد القادر جیلانی ہے کہ ہم سب تو جا رہے ہیں عبد القادر، اب نانا کی امت کو تمہارے حوالے کر رہے، صبح قیامت تک ان کا خیال اب تم کو رکھنا ہے۔ وہ سلسلہ قادریہ کے شیخ ہمارے آقا پیران پیر غوث اعظم دستگیر ہے، اور انہی کا یہ فیضان ہے، انہی کی چلتی پھرتی تصویر شہزادے غوث اعظم ہے، جنہوں نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا، تمہارے عقیدے کا تحفظ کیا۔ اور یاد رکھو، ایک تلنگانہ نہیں کرنا، مہاراشٹر کی بہت بڑی خانقاہ کے ایک شیخ ہیں، انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ پہلے زمانے کا یہ عالم تھا کہ اگر خارجی اور ناصبی کو پہچاننا ہو، نیلنگا کے سجادے صاحب غوث پاک کے سجادے تھے، ان کے جد اعلیٰ جو آئے تھے نیلنگا میں، انہوں نے کہا تھا، بہت اچھا جملہ ہے، اس لیے میں اپنی طرف منسوب نہیں، انہی کی طرف منسوب کر کر کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ پہلے زمانے میں اگر خارجی اور ناصبی کو پہچاننا ہو، خارجی ناصبی میں تو نہیں بنا نہیں ہے بیٹا، بہت پرانی ہے، مولا علی کے زمانے سے چل رہے ہیں۔ جو حضرت علی کو شہید کرے نا وہ خارجی ہے، جو امام حسین کو شہید کرے نا وہ ناصبی ہے، یزیدی اور ناصبی، سمجھ رہے ہو آپ؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر اس دور میں خارجی اور ناصبی کو پہچاننے کی ضرورت پڑتی کہ کیسا پہچاننا، تو ہم نعرے حیدری لگاتے، تو پہچان لیتے کہ یہ خارجی اور ناصبی ہے۔ اور اس دور میں اگر خارجی ناصبی کو پہچاننا ہو تو ہم حضرت کاظم پاشا کا ذکر کر دیتے، اگر چہرہ پہ حشاشیت بشاشیت آ کے مسکرا دیتا تو سمجھ دیتے کہ یہ مولائی ہے، اگر چہرہ اتر جاتا تو سمجھتے یہ یزید کا بھٹا ہے۔ بس اتنی بات، اتنا ہی سمپل تھا، اور آج بھی وہ معیار ہے۔ بہت باتیں ایک تقریر میں، ایک محفل میں، ایک مجلس میں یہ باتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں انشاءاللہ۔ یہ گاؤں چھوٹا ہے تو کیا ہوا، یہاں کے لوگوں کا دل بہت بڑا ہے۔ میں ہزاروں لاکھوں کے مجموع سے خطاب کرتا ہوں۔ حافظ صاحب نے کہا سوشل میڈیا پر ملینز آف لوگ دیکھتے ہیں، لیکن بخدا کہہ رہا ہوں جو لطف مجھے لاکھوں کے مجموع میں شاید آتا یا نہیں آتا ہوگا، آج اتنے مختصر سے مجمع میں وہ لطف اور وہ مزہ آیا ہے، کیونکہ آپ کے پاس اخلاص ہے۔ کیا ہے؟ کوالٹی میٹرز، کوانٹیٹی ڈز ناٹ میٹرز۔ یہ بات یاد رکھیے، تھوڑے ہوں سچے ہوں تو مزہ آتا ہے، بہت ہوں پورے کلتن ہو، الٹے سیدھے ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ، دل ان کے صحیح نہیں ہو تو مزہ نہیں آتا۔ امام حسین کے ساتھ کتنے تھے یاد ہے نا، حضور کے ساتھ کتنے نکلے تھے وہ بھی یاد ہے نا، جب حضور مدینے کو آئے تھے۔ تو ہم کبھی بھی تعداد پر نہیں جاتے، ہم کوالٹی دیکھتے ہیں، اخلاص دیکھتے ہیں، خلوص دیکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، اچھا مجمع ہے، 10-20 بھی ہوتے تو ضرور آتا، پھر آؤں گا انشاءاللہ، مختلف عنوانات سے آؤں گا۔ اللہ رب تبارک و تعالی ہمارے خدیر پیا کی عمر دراز فرمائے، جنہوں نے ان کے رفقا نے اس جلسے کو منعقد کیا ہے۔ میں غوث پاک کے صحن میں 11ویں شریف میں بیٹھا تھا، اللہ آپ کو بھی زیارت عطا فرمائے۔ یہ آ گئے سیدھے میرے پاس، میرے ساتھ عارف پاشا صاحب بھی بیٹھے تھے، کرنول شریف کے سجادے، اور میرے صاحبزادے حسنی پیر بھی بیٹھے تھے، اور دیگر مشائخ بھی بیٹھے تھے۔ سیدھے آئے اور آ کر کہنے لگے سرکار مجھے آپ کا مرید ہونا ہے۔ تو میں نے کہا مرید میرے تھوڑی ہوتے ہیں، غوث پاک کے ہوتے ہیں، آؤ میں نے دامن دیا، میرا تھوڑی ہے۔ میں نے کہا یہ میرا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ غوث پاک کا ہے، جس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب غوث پاک کا ہے۔ مولانا احمد رضا خان صاحب نے کہا تھا کہ مزرع قشت بخارا و سمرقند اشمیر، کون سی قشت پر برسا نہیں چھانا تھا، تو اجمیر ہو کہ سمرقند ہو کہ بخارا ہو، کچھ بھی ہو غوث پاک، سب پر آپ ہی کا فیضان ہے۔ سرکار بندہ نواز نے کیا کہا تھا، یا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر، بندہ عام درماندہ جستو ندارم دستگیر، بندر درگاہ والا سائلم اے آفتاب، خاطرنا شاد رکھن شاد یا پیرا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ بندہ نواز۔ بندہ نواز کے پیر غوث اعظم نہیں ہے،
نہیں ہے، لیکن غوث اعظم کا مقام ان کو معلوم ہے. تو اس لیے کہ میں بتا رہا ہوں کہ بندہ نواز چشتی ہو کر غوث اعظم کے مقام و مرتبے کو جانتے ہیں. کوئی بھی سلسلے کا ہو، شہزاد غوث اعظم کا مقام ان کے لیے بھی وہی ہے کہ وہ جتنے ان کے مریدوں کے ہیں اتنے ہی ہر ایک سلسلے کے مرید کے ہیں. انہوں نے زندگی بھر سنت کا دفاع کیا، خانقاہوں کا تحفظ کیا، عقیدے کے لیے لڑے. ان کی جنگ جاری ہے، ان کا فیض جاری ہے. اللہ رب تبارک و تعالی ہمارے قدیر قادری کا الکاظمی کو جزائے خیر دے، جو غوث پاک کی بارگاہ میں مجھے ملے اور ان کی محبت ہے جو میں ٹاڈور آیا ہوں. اللہ رب تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ مولا یہاں جتنے رہنے والے اور بسنے والے